اچھا، ابھی یہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ کمپلیٹ آپ کا جو کمپائلر ہے اس کے جو مختلف فیزز ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ نظر آ رہا ہے شروع سے آخر تک. ٹھیک ہے نا. یہ جو انٹرمیڈیٹ کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جگہ جو ہے یہ بیسیکلی آئی آر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی آئی آر ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن یا انٹرمیڈیٹ کوڈ. یہ والا جو حصہ ہے نا یہ پہلے تین یہ آپ کے پاس انالیسس ماڈل ہے اور یہ جو ہے نیچے جو ہے اوپر انالیسس کا پارٹ ہے سوری اور نیچے جو ہے آپ کے پاس یہ جو حصہ ہے انٹرمیڈیٹ کوڈ کے بعد یہ سنتھیسس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس یہ سمبل ٹیبل ہے اور ایرر ہینڈلر ہے. ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے نا. یہ اوپر سے اس کو برڈ آئی ویو آپ کہہ لو. آپ کو اتنا سمجھاتا جاؤں کہ سمبل ٹیبل جو ہے جتنے بھی سٹیپس فار ایگزامپل آپ نے ٹوکن بنائے تھے نا یہاں پر لیکسیکل انالیسس میں اور ٹھیک ہے نا یہ جا کے کہاں پر اسٹور ہوتے ہیں یہ سمبل ٹیبل میں اسٹور ہوتے ہیں. اور جب بھی اس قسم کی ان چیزوں کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے جس سٹیپ میں بھی ہے جہاں جہاں پہ استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جا کے سمبل ٹیبل میں جا کر چیک کرتے ہیں ان سمبلس کو. صحیح ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ایرر ہینڈلر ہے. جیسے آپ کے پاس اگر آپ کو یاد ہو تو مختلف قسم کے ایررز آتے ہیں. سینٹیکس ایرر, سیمینٹک ایرر, لاجیکل ایرر, مختلف جتنے ایرر ہیں تو وہ کون ہینڈل کرتا ہے وہ جو ہے ایرر ہینڈلر کا کام ہے. ٹھیک ہے. باقی انٹرمیڈیٹ کوڈ تک تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ابھی سمجھایا تھا. یہ باقی بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ جو آپٹیمائزیشن ہے ٹھیک ہے نا. بیسیکلی جب آپ انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹ کر لیتے ہیں تو وہ فلی آپٹیمائز نہیں ہوتا. یعنی اگر اس کی کوالٹی کو ہم فردر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم پھر اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی آپٹیمائزیشن کرتے ہیں یعنی کوڈ کو ہم بہتر کرتے ہیں. اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں بھی آگے جا کر دیکھیں گے ایک ایک اسٹیپ کو. آج جو ہے اس کو ہم اوور ویو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی آبجیکٹ کوڈ جنریشن کی جاتی ہے اس آپٹیمائز کوڈ سے. صحیح ہے. اور پھر وہی لنکنگ اور لوڈنگ کی بات جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. کہ لوڈر کا آخر میں کیا کام ہوتا ہے لنکنگ کے. لنکر نے اپنا کام کیا ہوتا ہے اور لوڈر جو ہے اس کو میموری میں لوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ تین پارٹ تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیے ہیں. اور آپٹیمائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوڈ کو فردر بہتر کرنا. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے. ہم ہینڈ سے تو کرتے نہیں, ہاتھ سے کمپائلر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خیر یہ اسٹیپس ہم آگے بھی جا کر دیکھیں گے ڈیٹیل میں. گروپنگ آف فیزز. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پر آپ کے پاس جو کمپائلر کی مختلف ٹائپس ہیں اس میں ایک جو ہے ٹو پاس کمپائلر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فرنٹ ہے عام طور پہ انالیسس والے پارٹ کو فرنٹ اینڈ بھی کہتے ہیں اور سنتھیسس والے پارٹ کو بیک اینڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ. فرنٹ اینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سورس آ رہا ہے نا. فرنٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے. فرنٹ ہے جہاں آپ کو سورس مل رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آئی آر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بیک اینڈ آ جاتی ہے اور بیک اینڈ کے بعد آپ کے پاس مشین کوڈ آتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس مختلف قسم کے ایررز بھی آتے ہیں جو کہ آپ کو ہینڈل کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹو پاس کمپائلر میں آپ کے پاس یہ مین دو ہی حصے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کمپائلر کی اور بھی ٹائپس ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن ٹو پاس کمپائلر میں جو ہے آپ کے پاس انالیسس پارٹ اور سنتھیسس پارٹ, اس کو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑی اور اس کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی یوز تو نہیں اس کو. فرنٹ اینڈ بیسیکلی جو ہے وہ بناتا ہے انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے. فرنٹ اینڈ میپس لیگل سورس انٹو آئی آر. ٹھیک ہے نا. فرنٹ میپس جو ہے وہ سورس کو لیتا ہے لیگل سورس. یہ بات یاد رکھیں لیگل. صحیح ہے نا. یعنی یہ فرنٹ اینڈ جو ہے آپ کا ایک طرح سے چوکیدار کی طرح. ٹھیک ہے نا. تو لیگل سورس کو لیتا ہے اور اس کو آئی آر میں کنورٹ کرتا ہے. وہ لیگل کیسے چیک کرتا ہے وہ تھوڑا بہت تو میں نے آپ کو ٹوکنائزیشن وغیرہ سمجھایا ہے لیکن اس کو ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے. بیک اینڈ کا کام کیا کرتا ہے, آئی آر کو لیتا ہے اور ٹارگٹ مشین
کوڈ بناتا ہے. ٹھیک ہے, ایڈمٹس ملٹیپل فرنٹ اینڈس اینڈ ملٹیپل پاسز. ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, یہ دوسری بات نیچے لکھی ہے, فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ آر انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں باتیں آپس میں ایک ہی ہیں. بیسیکلی ایسے ہوتا ہے نا کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے. جب تک اس کو بیک اینڈ کو آئی آر ملتا ہے اسی فارمیٹ میں جس فارمیٹ میں اس کو چاہیے, تو اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ فرنٹ اینڈ کیسے بنا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے فرنٹ اینڈ اپنا کام کرتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ بیک اینڈ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں انڈیپینڈنٹ پارٹ ہیں. اور یہ لکھا ہے نا ایڈمٹس ملٹیپل فرنٹ اینڈس, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیک اینڈ کو آپ کے پاس ملٹیپل فرنٹ اینڈ ہو, مختلف طریقوں سے جو ہے آپ آئی آر بنا رہے ہوں. ٹھیک ہے, ایسے کمپائلر بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس ملٹیپل فرنٹ اینڈ ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ آئی آر بنا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اور ملٹیپل پاسز کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم 2 پاس کمپائلر پڑھ رہے ہیں نا, لیکن آگے آپ جا دیکھیں گے تو ملٹیپل پاسز بھی ہوتے ہیں, وہ وہاں پر جا کے اس کو کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 پاس کمپائلر ہی ہوتا ہے, اور بھی اس کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے جب تک آپ کے پاس آئی آر اس فارمیٹ میں ہو جس فارمیٹ میں ہم کو چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں, ایک اور بات کہ مشین کوڈ اینڈ انسٹرکشن سیٹ فار ایچ مشین از ڈفرینٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی آپ لوگوں نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر اسمبلی لینگویج کا کورس پڑھا ہوگا, اور مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو آنا چاہیے کیونکہ آپ کا زیادہ فریش ہوگا. تو اس میں بیسیکلی اس طرح ہیں کہ ابھی تو ہم صرف انٹل کی مشینز یوز کرتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ صرف انٹل کی مشینز ہیں, اور انٹل کی مشین کا اپنا آرکیٹیکچر ہے, اس کا اپنا مشین کوڈ ہے, اس کا اپنا انسٹرکشن سیٹ ہے. ہر اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں, فار ایگزامپل سن اسپارک ہے, اس کے علاوہ اور بھی ہیں مختلف طرح کی مشینز ہیں, اور ہر مشین کا اپنا مشین کوڈ ہوتا ہے اور اپنا انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے. عام طور پر جو اب یہ باتیں میں نے یہ یہاں لکھی کیوں ہیں, یہ مشین کوڈ ہے کیونکہ میں یہاں پر کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی مقصد میرا یہ ہے کہ عام طور پر جب آپ کمپائل کرتے ہیں نا پروگرام, تو وہ جب آپ کے پاس آبجیکٹ کوڈ کریٹ کرتا ہے یا مشین کوڈ کریٹ کرتا ہے, تو وہ اسی مشین کے لیے, جس مشین پہ آپ کمپائل کر رہے ہوتے ہیں نا, اسی مشین کے لیے, یعنی انٹل پہ آپ کمپائل کر رہے ہیں تو انٹل کے لیے ہی جو ہے مشین کوڈ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ اس مشین پہ رن ہو سکے. سمجھ آئیے بات؟ ٹھیک ہے نا. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو اب کچھ اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک خاص قسم کا کمپائلر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کراس کمپائلر. ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ کراس کمپائلر. تو کراس کمپائلر کیا کرتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیں تو انٹل x86 پر کام کر رہے ہیں, آپ کمپائلیشن وہاں پہ کریں, لیکن ایگزیکیوٹیبل وہ ہو فار ایگزامپل سن اسپارک پہ یا کسی اور آرکیٹیکچر پہ, کسی اور مشین کوڈ اور انسٹرکشن سیٹ کی بیس کے اوپر, یعنی آپ مشین کوڈ کسی اور مشین کا کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کراس کمپائلر. یعنی آپ کمپائل تو ایک جگہ پہ کریں گے, لیکن کوڈ جو کریٹ کریں گے مشین کوڈ, وہ کسی اور مشین کے لیے کریں گے آپ. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر آپ کی مشین پہ نہیں چلے گا انٹل x86 پہ, کیونکہ وہ آپ کے انسٹرکشن سیٹ کے لحاظ سے نہیں بنا ہوگا. ٹھیک ہے, جو مشین کوڈ کریٹ ہوا ہوگا. کلیئر؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ہر مشین کا یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر ایسے کمپائلرز بھی ہیں جو کہ مختلف مشین کے مشین کوڈ کریٹ کر سکتے ہیں.